کو جانے بغیر اپنی رائے دے دینا جو ہے یہ ایک بہت بری بات ہے، جسے کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو انتہائی غلط بات ہے۔ آج ہم اسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ یہ بدگمانی کے زمرے میں آتا ہے سارا کچھ، اور اس حوالے سے میرے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرواؤں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ پروفیسر سجاد مدنی صاحب، عالم دین ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فہیم بھائی بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک اور عالم دین علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ اچھا علامہ پروفیسر سجاد مدنی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ بدگمانی یہ کس بلا کا نام ہے، یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم بھائی، ہمیں دین اسلام ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے کچھ اصول عطا کرتا ہے۔ بے شک۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں گفتگو کیسے کرنی ہے، ہمیں لباس کیسا پہننا ہے، ہمیں معاشرے میں لوگوں کے ساتھ تعلقات کس قسم کے رکھنے ہیں، یعنی کہ ہمارے تمام تر معاملات کی ساری کی ساری رہنمائی ہمارے دین میں موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ صرف ظاہری زندگی سے متعلق نہیں بلکہ ہمارے خیالات کی پاکیزگی بھی اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان کا ذہن بھی بالکل پاک ہونا چاہیے، آلودگی سے جو ہے دور ہونا چاہیے۔ جیسے ظاہری طور پر ہمیں صفائی کا حکم ہے، ایسے ہی ہمارے دل اور دماغ کو بھی ہم ان آلودگیوں سے دور رکھیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو آلودہ کرتی ہیں، ہمیں ذہنی طور پر بیمار کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد ہم ذلتوں اور رسوائیوں کے سفر پہ جا نکلتے ہیں۔ حسد ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی رذائل میں سے ایک بہت بڑی بیماری بدگمانی ہے۔ بدگمانی یعنی کسی کے متعلق بغیر ثبوت کے خود سے کوئی نیگیٹو رائے قائم کر لینا، کوئی منفی رائے قائم کر لینا۔ جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو یہ سوچنے کی بجائے کہ اس نے محنت کی ہوگی، اس نے سٹرگل کی ہوگی اور سالہ سال کی جد و جہد کے بعد اس مقام تک پہنچا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب، ایک نمبر طریقے سے تو یہ سب کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یا اگر ساس خلاف معمول بہو سے بہت محبت سے پیش آ رہی ہے تو بہو یہ سوچنے کی بجائے کہ یہ میری ماں کی جگہ پہ ہے اور میں اس کی اولاد کی جگہ پہ ہوں، یقیناً ایک فطری تعلق ہے محبت کا، وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ خیر تو ہے، آج بڑی جو ہے آؤ بھگت ہو رہی ہے، لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ تو اس قسم کے خیالات بدگمانی کہلاتے ہیں، اور قرآن و سنت میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی بہت زیادہ خواہ مخواہ کی سوچیں، منتشر خیالات کا ایک ہجوم جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم سوچتے ہیں تو سوچتے ہی چلے جاتے ہیں، کوئی حد کا ہم کسی جو ہے اخلاقیات کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن نے منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ بدگمانی تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو واضح ہو گیا نا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے سختی سے ممانعت ہے بدگمانی کی، اور ہمیں اپنی سوچ میں صرف یہ سوچنا ہے کہ بہت سارے جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ بدگمانی ہوتی ہے، ہم بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، اس سوسائٹی میں یہ بدگمانی پیدا کیوں ہوتی ہے۔ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ Yes,